السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کا 24واں پوسٹ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی کے متعلق سایہ ستہ کی روشنی میں ہم روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کی معاشی اور معاشرتی ضروریات کا بھی خیال رکھتے، اور آپ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کا وقار مجروح ہو یا ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے۔ اس کریم آقا کا اپنے قرابت داروں کو نوازنے کا ایک حسین انداز ملاحظہ کیجئے کہ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما میرے اور فضل بن عباس کے متعلق کہنے لگے، اگر ہم ان دونوں لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں، وہ حضور سے التماس کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقات کا عامل مقرر فرما دیں، جس طرح دوسرے عمال کچھ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کچھ مال خود ان کو مل جاتا ہے، اس طرح یہ بھی کچھ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں اور کچھ مال خود ان کو مل جایا کرے تو کتنا اچھا ہو۔ تو راوی کہتے ہیں جب وہ دونوں حضرات یہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے۔ آپ ان کے پاس رکے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عامل زکوٰۃ مقرر نہیں کریں گے۔ حضرت ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ یہ بات محض ہمارے ساتھ حسد کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا تو بھی ہم نے آپ سے حسد نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر ان کو بھیج دو۔ وہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے روانہ ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں لیٹ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی تو وہ دونوں آپ سے پہلے آپ کے حجرے کے شریف کے پاس پہنچ گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہمیں کانوں سے پکڑا، پھر فرمایا، جو کچھ تم نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے اسے ظاہر کر دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور ہم بھی آپ کی خدمت میں اندر چلے گئے۔ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا۔ ابتدا میں تو ہم دونوں نے بات کرنے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ آخر میں ہم میں سے ایک نے بات کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام انسانوں سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، ہم اس لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں صدقات کا عامل مقرر فرما دیں، جس طرح دیگر لوگ آپ کی خدمت میں مال پیش کرتے ہیں ہم بھی پیش کر دیا کریں گے، اور جس طرح دیگر لوگوں کو کچھ مل جاتا ہے ہمیں بھی کچھ مل جایا کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے دوبارہ بات کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے سے ہمیں اشارے سے فرماتی رہیں کہ ہم کچھ نہ بولیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کا مال تو آل محمد کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کا میل ہے۔ تم محمیہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ محمیہ خمس پر نگران مقرر ہیں، اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب کو بھی بلا لاؤ۔ راوی کہتے ہیں وہ دونوں حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمیہ سے فرمایا، تم اس لڑکے فضل بن عباس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ انہوں نے نکاح کر دیا اور نوفل بن حارث سے کہا، نوفل بن حارث سے میرے متعلق فرمائے کہ تم اس لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ انہوں نے مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ پھر محمیہ سے فرمایا، مال خمس سے ان کا اتنا اتنا مہر ادا کر دو۔ زہری کہتے ہیں کہ راوی نے مجھ سے اس مہر کی مقدار بیان نہیں کی، لیکن یہ روایت صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 344 پر موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قریب کے رشتہ داروں کو نوازتے تھے، اسی طرح دور کے رشتہ داروں کو بھی اپنی کرم نوازیوں سے محروم نہیں رکھتے تھے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا ماموں قرار دیتے اور ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اگر کسی کا ماموں ایسا ہو تو پیش کرے۔ جامع الترمذی جلد 2 صفحہ 216 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضاعی رشتہ داروں کے ساتھ عزت و احترام کا وہی سلوک فرماتے جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کے رشتہ داروں سے فرماتے۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ جب وہ خاتون چلی گئیں تو لوگوں نے کہا اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 138 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن صائب سے مروی فرماتے ہیں ان تک یہ بات پہنچی کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے رضاعی والد تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے کپڑے کا کچھ حصہ بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنے کپڑے کی دوسری جانب بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 353 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کی شان تو یہ ہے کہ جس کسی کا تعلق آپ کے کاشان انور سے ایک بار پیدا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلق کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں مجھے جتنی غیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتی تھی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے اوپر نہیں آتی تھی۔ حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زمانہ نہیں پایا تھا، اور اس کی وجہ محض یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ بکری ذبح کرتے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو تلاش کر کے انہیں گوشت کا تحفہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 238 پر یہ روایت موجود ہے۔ انشاءاللہ حضور کی بے مثال صلہ رحمی کی ہم مزید تفصیلات پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔